السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں میں آپ کی خدمت میں سورۃ رحمان کے اردو ترجمے کے ساتھ۔ تو آج سورۃ رحمان کا اردو ترجمہ پڑھا جائے گا۔ سورۃ رحمان قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے 55 نمبر سورت ہے اور اس کو قرآن پاک کی زینت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آؤ اردو ترجمہ سنو۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ما کانا و ما یکونا کا بیان انہیں سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور گلاب والی کھجوریں اور بس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جنوں انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بھجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوگ کے لپیٹ سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پشم کا رب۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بھر نہیں سکتا۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے۔ تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ اسی کے منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ اے جنوں انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول کا سا ہو جائے گا جیسے سرخ بکرے کی رنگی ہوئی کھال۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گی؟ تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گی؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جٹلاتے ہیں۔
پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویز کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، جو عظمت اور بزرگی والا